الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال إمام السجاد إمام زين العابدين علیہ الصلاۃ والسلام فی دعائه وما لی لا ابکی لخروج نفسی ابکی لظلمت قبری ابکی لضیق لحدی. مختصر مجلس اور آج بہت ہی غمگین دن، روز اربعین چہلم کا دن، پرسوز پوری دنیا کا رخ کربلا کی طرف. کروڑوں لوگ اس وقت اپنا رخ ابا عبداللہ الحسین کی ذریعہ مقدس کی طرف کرتے ہوئے پیدل مشی مصروف ہیں. یقیناً ہم بھی اس میں شریک ہوں گے، اپنے گریے کے ساتھ، اپنی عزاداری کے ساتھ. امام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائے ابو حمزہ صومالی میں سے ایک سطر آپ کے سامنے سرنامہ کلام قرار دیا ہے. مولا فرماتے ہیں میں کیوں نہ روں، میں کیوں نہ روں. اس دن کو یاد کرتے ہوئے جب میرے جسم سے میری روح نکال دی جائے گی. امام سجاد فرماتے ہیں رونے کا مقام ہے. میں کیوں نہ روں، میں کیوں نہ رہوں اس دن سے جب مجھے تاریخ قبر میں اتار دیا جائے گا. اس کو یاد کرتے ہوئے مجھے رونا چاہیے، اور میں سجاد رو رہا ہوں. میں کیوں نہ رہوں اس دن سے کہ جب میں اس قبر میں جاؤں گا اور اس کا لحد تنگ ہوگا. اس تنگی سے میں کیوں نہ رہوں. گریا اور رونا مومن کی نشانیوں میں سے ہے. رونا مومن کی صفات میں سے ہے. مومن روتا ہے، غیر مومن نہیں روتا. روایات کے جملے ہیں جو بھی انسان دنیا میں نہیں روتا وہ آخرت میں روئے گا. جس کی آنکھوں سے دنیا میں آنسو نہیں نکلیں گے اسے آخرت میں رونا پڑے گا. فرماتے ہیں ساری آنکھیں قیامت کے دن آنسو بہائیں گی مگر وہ آنکھ جو اپنے آنکھوں کو، وہ شخص جو اپنی آنکھوں کو محارم سے بچائے، حرام چیزوں سے بچائے، حرام مناظر سے بچائے، نامحرموں سے بچائے. معصوم فرماتے ہیں یہ آنکھ قیامت کے دن نہیں روئے گی. اس آنکھ کی حفاظت کرنی ہے، اس آنکھ کو اس قابل بنانا ہے، اس قابل بنانا ہے کہ یہ آنکھ دنیا میں روئے لیکن آخرت میں نہ روئے. وہ آنکھ اشکبار نہیں ہوگی قیامت کے دن کہ جو رات کی تاریکی میں اللہ کی عبادت میں جاگی رہیں نہ سوئے. پھر فرماتے ہیں وہ آنکھ اشکبار نہیں ہوگی، وہ آنکھ نہیں روئے گی، گریاں نہیں ہوگی کہ جو رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں اللہ کی خشیت کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کی خشیت کے لیے، اللہ کے اس احترام کی خاطر، اللہ کی اس عظمت کو یاد کرتے ہوئے یہ آنکھ روئے. وہ آنکھ بھی قیامت کے دن گریاں نہیں ہوگی. اور آخری آنکھ کون؟ وہ آنکھ کہ جو ابا عبداللہ الحسین پر روئے، حسین کی مظلومیت کو یاد کرتے ہوئے روئے. یہ آنکھ نہیں روئے گی، گریاں نہیں ہوگی. ایک اور روایت ہے، فرماتے ہیں خدا کو کوئی بھی آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو کا قطرہ پسند نہیں ہے مگر وہ نہ پانی کے قطرے، نہ خون کے قطرے، حتی تک کہ شہید کے خون کے قطرے، اس سے بھی زیادہ اللہ کو وہ آنسو کا قطرہ پسند ہے اور محبوب ہے جو اللہ کی خشیت میں روئے اور نکلے. اور سب سے زیادہ مومن انسان اللہ کے قریب کب ہوتا ہے؟ ہم قریب ہونا چاہتے ہیں نا اللہ کے. ہماری خلقت کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ قرب الہی ہے، اللہ کے قریب ہوں. اللہ کے قریب ہونے سے مراد نہیں کہ کوئی جسم رکھتا ہے ہم نے جانا ہے اور اللہ کے قریب ہونا ہے. اللہ کے قرب کا معنی یعنی اللہ کی رضا،
اللہ ہمارے سے راضی ہوں. معنوی قرب ہے، روحانی قرب ہے، معرفتی قرب ہے، نہ کہ جسمانی. فرماتے ہیں کہ انسان سب سے زیادہ خدا کے نزدیک کب ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ سجدے کی حالت میں ہو اور سجدے کی حالت میں وہ آنسو بہا رہا ہو، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. لیکن اس آنسو بہانے کے لیے اور اس گریے کے لیے اس کے قلب کا تیار ہونا ضروری ہے. یہ بہت اہم ہے. دعا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع. پروردگارا مجھے وہ قلب نہیں چاہیے، میں پناہ مانگتا ہوں آپ کے حضور میں اس قلب سے، اس دل سے کہ جس دل میں خشیت نہ ہو. پناہ مانگتا ہوں، مجھے اس دل کی ضرورت نہیں ہے. معصوم کا فرمان ہے. خطرناک ہے یہ دل جس کے اندر خشیت الہی نہ ہو، جس کے اندر نرمی نہ ہو. اس دل کو نرم کرنے کی ضرورت ہے. یہ دل نرم ہو جائے تب آنسو نکلتے ہیں. یہ دل اگر سخت ہو تو آنسو نہیں نکلتے، نرم ہو تو آنسو نکلتے ہیں. اس دل کو تیار کیا جائے، اس دل کو نورانی بنایا جائے، خشیت ڈالی جائے اس کے اندر، معرفت کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، فہم کے ذریعے سے، فراست کے ذریعے سے. بہت اہم ہے. اور انسان 40 کے دن زیارت 40 پڑھے اور ابتدا کرے زیارت 40 کی، اور پڑھتے 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 آخری سطر تک پہنچے اور کیا کہے؟ قلبی لقلبکم سلم. اے امام حسین، اے مظلوم امام، یہ ہے ہمارا ہدف. یعنی آج ہم نے کیا کہنا ہے؟ ہم نے اپنے قلب کی صفائی کا اعلان کرنا ہے، اپنے قلب کی پاکیزگی کا اعلان کرنا ہے امام کے حضور میں. زیارت 40 پڑھتے ہوئے شروع کرنا ہے اور پڑھتے ہوئے، دہراتے ہوئے، زبان پر جاری کرتے ہوئے ہم نے کہاں جانا ہے؟ اے مولا میرا قلب تیار ہے، نرم ہے میرا قلب. قلبی لقلبکم سلم وامری لامرکم متبع ونصرتی لکم معدہ. میرا قلب آپ کے قلب کے سامنے تسلیم ہے. قلب میں کیا ہوتی ہیں؟ چاہتیں ہوتی ہیں. یعنی میری کوئی چاہت نہیں ہے ابا عبداللہ الحسین، میرے قلب میں سوائے تیری کوئی خواہش نہیں ہے. 40 کے دن یا امام آپ کی خوشنودی چاہیے، میری اپنی کوئی ذاتی چاہت نہیں ہے. قلبی لقلبکم سلم، یہ امر تیرے سپرد ہے، یہ قلب تیرے سپرد ہے، تیرے حوالے ہے. کتنا عجیب ہے انسان کس مقام تک پہنچ جائے کہ وہ کہے کہ قلب تیرے حوالے یا ابا عبداللہ الحسین، تیرے حوالے، تیرے حضور میں تجھے دے دیتا ہوں. اور اس قلب کی تیاری کی وجہ سے کیا کہتا ہے آگے؟ میرا امر تیرے امر کے متبع ہے، یعنی میں آپ کے مطیع ہوں، میرا کوئی کام آپ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا. 40 کا جو نتیجہ ہے، اور ہم نے اس 40 سے میں جو اعلان کرنا ہے وہ یہ ہے، ہمیشہ کے لیے، پورے سال کے لیے. عاشور میں بھی یہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں، چہلوں میں ابا عبداللہ الحسین میں بھی یہ جملہ دہرایا جانا چاہیے. ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. ہم پڑھیں اور پڑھ کے اپنے تعلق کا اعلان کرتے ہیں. یہ 3 جملے بہت اہم ہیں. میرا قلب تیار ہے آپ کے لیے، اس کو میں نے نورانی کیا ہے، اس کے لیے میں نے تیاری کی ہے. سورہ شمس میں 11 قسموں کے بعد پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اے انسان، اگر تو نے اپنے اس قلب کی، اس کو اگر جلا بخشا، اگر اس کی تیاری کی، اس قلب کو نورانی بنایا، تو تم اس وقت کیا ہو؟ نجات یافتہ ہو، ورنہ تم محروم ہو. مولا کے سامنے ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ اعلان کرنا ہے، مولا میرا قلب تیار ہے، حر کی طرح تیار ہے، مسلم ابن اوسجہ کی طرح تیار ہے، میرا قلب حبیب کی طرح تیار ہے کہ آپ کے اشاروں پہ، آپ کے ایک اشارے سے، آپ کے خط سے اپنے گھر سے نکل پڑے، آپ کے لشکر میں شامل ہو جائے. وہ بوڑھا ناصر حسین تیار ہے. آج ہے نا وہی جنگ جاری ہے، آج وہ جنگ جاری، اس جنگ میں آمادگی کی ضرورت ہے. آمادگی کے اعلان 40 کی زیارت ہے. اتنی آپ محنت کرتے ہیں، جہاز کے ٹکٹ لیتے ہیں، سفر طے کرتے ہیں، مشی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ملینز لوگ جاتے ہیں، کروڑوں لوگ، تاکہ اس ذریعہ مقدس کے سامنے اسی چیز کا اعلان کرے. میرا امر آپ کے متبع ہے اور میں آپ کے نصرت کے لیے تیار ہوں. وَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةٌ.
تیار ہوں میں آپ کی نصرت کے لیے یا امام، جب چاہیں میرا گردن حاضر ہے، جب چاہیں میرا مال حاضر ہے، جب چاہیں میری جان حاضر ہے، جب چاہیں میرا لہو کا ہر قطرہ حاضر ہے آپ کے لیے۔ گریے کا دل کے ساتھ تعلق ہے، آنسوؤں کا دل کے ساتھ تعلق ہے۔ دل میں خشیت ہو، دل نرم ہو جائے، آنسو نکل آئیں گے۔ اور گریے کی بہت سی قسمیں ہیں، اب وقت نہیں ہے، 20 منٹ کا ٹائم ہمیں دیا گیا۔ گریے کی قسمیں ہیں۔ گریے کی ایک قسم کیا ہے؟ عقیدتی گریہ، عقیدتی گریہ، عقیدے کے نتیجے میں گریہ، جس طرح قرآن کی آیتیں ہیں، ترى اعینہم تفیض من الدمع، یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں ان مومنوں کو، اصحاب کو، کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ عقیدتی گریہ ہے یہ آپ کی بات سنتے ہیں گریہ کرتے ہیں، یہ قرآن کی آیتیں سنتے ہیں گریہ کرتے ہیں، یہ آپ کی چہرے مقدس کو دیکھتے ہیں گریہ کرتے ہیں۔ یہ کون سا گریہ ہے؟ عقیدتی گریہ ہے۔ رسول اللہ کو دیکھ کر، رسول اللہ کے کلام کو سن کر، رسول اللہ کے حکم کو سن کر گریہ کرتے ہیں۔ ایک اور آیت ہے کہ جس آیت کو سن کر چچا رسول اللہ کے چچا عباس نے گریہ کیا، وہ بھی عقیدتی گریہ ہے۔ وہ کون سے گریہ ہے؟ جب فرمایا کہ انک میت وانہم میتون، اے رسول آپ بھی رحلت فرما جائیں گے، آپ بھی میت ہوں گے، اور یہ لوگ بھی اس دنیا سے رحلت کر جائیں گے۔ چاہنے والوں نے گریہ کیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ بھی اس دنیا سے جائیں گے، رسول اللہ آپ بھی اس دنیا سے جائیں گے، آپ بھی اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ گریہ کیا۔ یہ گریہ کون سا گریہ ہے؟ یہ آنسو جو بہیں کون سے آنسو ہیں؟ عقیدتی ہے، عقیدتی۔ معرفتی گریہ ہے، ایک گریہ معرفتی ہے، ایک گریہ احساساتی ہے۔ احساساتی گریہ میں کوئی فرق نہیں کہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ احساساتی گریہ وہ انسان کے، اگر وہ انسان ہے اس کا دل اگر نرم ہو وہ روتا ہے۔ بیٹا بیمار ہوا روتا ہے، بیٹے مر گیا، بیٹا اولاد مر گئی وہ روتا ہے۔ یہ احساساتی گریہ ہے۔ رسول اللہ خود روئے جب ابراہیم آپ کے بیٹے جب وہ رحلت فرما جاتے ہیں 18 ماہ کی عمر میں، روتے ہیں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ رسول خدا آپ رو رہے ہیں؟ کہا رشتہ ایسا ہے، باپ اور بیٹے کا، باپ اور اولاد کا رشتہ ہے، جس سے انسان کے آنکھوں سے خون آنسو نکل پڑتے ہیں۔ میں بھی انسان ہوں۔ احساساتی، اس میں آپ دیکھیں بہت سی مثالیں آپ کو ملیں گی۔ امیر المومنین حضرت زہرا کی قبر پہ جاتے ہیں روتے ہیں، فلان صحابی شہداء کی قبر پہ جا کے روتے ہیں۔ احساساتی رونا اور گریہ۔ ایک ہے فضیلت کے لیے، فضیلت کے حصول کے لیے گریہ، یا فضیلت کی چاہت کے لیے گریہ، یہ بھی بہت اہم گریہ ہے۔ مشہور جملہ ہے یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، کاش ہم کربلا میں ہوتے یا ابا عبداللہ، ہم بھی آپ کے لشکر میں ہوتے، ہم بھی شہید ہوتے، ہم بھی اس درجے پر فائز ہوتے۔ روتے انسان یہ کہہ کر۔ یہ کون سا گریہ ہے؟ یہ فضیلت اور فضیلت کے چاہت میں گریہ ہے۔ کاش ہم وہاں ہوتے، اسی فضیلت میں ہم بھی ہوتے، وہ فضیلت ہمیں بھی ملتی، وہ برتری ہمیں بھی ملتی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی یہ گریہ ہے، امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف، اے امام ہم آپ کو نہیں دیکھ رہے لیکن آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، مولا یہ کب تک رہے گا؟ گریہ کرتا ہے مولا ہم آپ سے محروم ہیں، ہمارے آنکھیں آپ سے محروم، نسلیں گزر گئی ہیں، نسلیں گزر گئی ہیں، زمانے کے امام ہیں لیکن آپ کی زیارت نہیں ہوئی، اور ہر شخص جو ہے اس دنیا سے جا رہا ہے۔ متی ارا، کب میں آپ کی زیارت کروں گا؟ کاش آپ کی زیارت کرتا مجھے وہ فضیلت ملتی۔ گریہ کرتا ہے۔ یہ گریہ کیا ہے؟ گریہ فضیلت، چاہت فضیلت ہے۔ ایک گریہ معرفت ہے، معرفتی گریہ۔ معرفتی گریہ یعنی معرفت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنی کمی کو محسوس کرنا کہ یا ابا عبداللہ آپ کی عظمت اور آپ کا مقام اور مجھ ناچیز کی نالائقی، یہ سمجھ کر گریہ کرتا ہے۔ اس معرفت کو محسوس کرتا ہے، اپنی کمزوری کو محسوس کرتا ہے، پھر وہ گریہ کرتا ہے یا مولا آپ اتنے صابر اور میرا صبر کہاں ہے مولا،
آپ معصوم اور میں گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوں مولا. آپ کا مقام کہاں ہو؟ میرا مقام گرا ہوا ہے یا مولا. یہ گریہ ہے، یہ گریہ معرفتی ہے. یہ سارے وہ گریہ ہیں جو انسان ساز ہیں. یہ وہ سارے وہ گریہ ہیں کہ جو انسان کو تبدیل کر دیتے ہیں. یہ سارے وہ گریہ ہیں جو انسان کے اندر انقلاب پیدا کرتا ہے، انسان کو منقلب کرتا ہے. ایک گریہ کہ ہے مظلومیت پر رونا، مظلوموں پر رونا. امام حسین علیہ السلام پر جو گریہ ہے، یہ گریہ برابا عبداللہ الحسین عقیدتی بھی ہے، احساساتی بھی ہے، معرفتی بھی ہے، اور مظلومیت پہ بھی یہ گریہ ہے. آپ بتائیں کس پہ روئیں؟ امام سے بڑھ کر کون ہے؟ امام کی مظلومیت سے بڑھ کر کون مظلوم ہے؟ یہ وہ امام ہے اتنی مظلومیت کے اس درجے پر ہے کہ آخری زندگی کی رمق ہے، دشمن آپ کی غیرت کا امتحان لیتا ہے. یہ وہ امام ہے، امام کی غیرت کا امتحان. امام زخموں سے چور چور ہے، پتھر مارنے والوں نے پتھر مارا، تیر مارنے والوں نے تیر مارا، خنجر کا استعمال کیا دشمنوں نے. آپ زخموں سے چور چور، زلزلہ سے نیچے ہیں، بے ہوشی کے عالم میں، آپ کی آنکھیں بند ہیں. لشکر اعداء سے آوازیں آتی ہیں. کوئی کہتا ہے حسین چلے گئے، کوئی کہتا ہے ہم نے حسین کو مار دیا، کوئی کہتا ہے نہیں حسین زندہ ہے. ایک لعین نے کیا کہا؟ ایک لعین نے کہا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ جانو کہ حسین زندہ ہے یا نہیں، اس کا ایک علاج ہے، اس نسخہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اپنے لشکر کو رخ خیموں کی طرف کر دو، خیموں پہ حملہ کرو، پتہ چلے گا حسین زندہ ہے یا نہیں. یہی ہوا، حکم ہوا کہ لشکر کو رخ خیموں کی طرف کیا جائے، خیموں پہ حملہ کیا جائے. وہ حسین کہ جو غشی کے عالم میں تھے، آنکھیں کھولی، آنکھیں کھولنے کے بعد اپنے رخ کو لشکر اعداء کی طرف کرتے ہیں، پشت خیموں کی طرف پشت کرتے ہیں اور دفاع کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں خبردار خبردار میں حسین زندہ ہوں، خبردار میں ابھی زندہ ہوں، خبردار خیموں کی طرف رخ نہیں کرنا. وہاں پہ میری بہن زینب ہے، وہاں پہ زینب ہے، وہاں پہ ام کلثوم ہے، وہاں پہ میرے بابا سجاد ہیں، وہاں پہ میری بیٹی سکینہ ہے. خبردار رخ نہیں کرنا. شہادت کے بعد اسارت کا مرحلہ آیا. آپ کو پتہ ہے کہاں پہ تھے؟ ایسے زندان میں تھے کہ جس زندان کی چھت نہیں ہے. دو زندان تھے، ایک زندان کہ جس کی چھت ہے مکمل ڈھانپی ہوئی چھت، ایسا زندان کہ جو گھٹن ہے، جہاں پہ ہوا بھی نہیں گزر سکتی. کبھی ان اسرا کو وہاں لے جاتے ہیں، کبھی انہیں اسرا کو اس زندان میں کہ جہاں پہ چھت نہیں ہے، بارش ہوتی ہے بچانے والا کوئی نہیں ہے، دھوپ کی تمازت اور حرارت سے تنگ ہیں یہ قیدی سارے، کھلے آسمان کے نیچے بغیر چھت. جناب سکینہ بار بار آپ کی نظریں آسمان کے اوپر ہیں، بار بار دیکھتی ہیں کہ صبح پرندے آتے ہیں، شام کو پرندے گھر جاتے ہیں. دیکھتے رہے. ایک دن پھوپھی اماں سے سوال کیا، پھوپھی اماں صبح یہ پرندے جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں؟ پھوپھی اماں یہ شام کو لوٹتے ہیں کہاں لوٹتے ہیں؟ بہت ہی سخت سوال ہے، بہت ہی سخت سوال. کیا کہا جناب زینب کبریٰ نے؟ اے بیٹی یہ صبح اپنے دانوں کے پیچھے جاتے ہیں اور شام کو اپنے گھر واپس جاتے ہیں. جناب سکینہ نے عرض کیا یا پھوپھی اماں ہم کب جائیں گے اپنے گھر؟ میں کہوں گا یا سکینہ یا بنت الحسین سب گھر جائیں گے سوائے آپ کے. آپ نے اسی زندان میں رہنا ہے، آپ نے اسی زندان میں سونا ہے. اسارت کا مرحلہ بھی تمام ہوتا ہے، آزاد ہوتے ہیں اسرا. آزاد ہونے کے بعد روایت میں ہے کہ یہ قافلہ، یہ اسرا کا قافلہ آزاد ہونے کے بعد چہلم میں کربلا میں پہنچتے ہیں. لیکن ان سے پہلے ایک موالی ہے، ان سے پہلے ایک محب ہے، جابر ابن عبداللہ الانصاری کربلا میں پہنچتے ہیں. جیسے کہ بتایا ذاکر صاحب نے کہ بوڑھے ہیں اور نابینا ہو چکے ہیں، محب اہل بیت رکھتے ہیں. یہ وہ صحابی رسول بھی ہیں، صحابی امیر المومنین بھی ہیں، صحابی امام حسن بھی ہیں، صحابی امام حسین علیہ السلام بھی ہیں. یہ وہ
بزرگ ہیں کہ جو عصا کے سہارے پہ چلتے تھے اور آواز دیتے تھے، اے لوگو اپنی اولاد کو علی ابن ابی طالب کے محبت میں تربیت دینی ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں، یہ وہ صحابی اپنے شاگرد عطیہ کے ساتھ کربلا میں پہنچتے ہیں۔ عطیہ راوی بھی ہیں، آپ کے شاگرد بھی ہیں۔ جناب عطیہ روایت کرتے ہیں کہ جناب جابر نے زیارت سے پہلے 40 کے دن پہلے نہر فرات پر غسل کیا، غسل کے بعد کپڑے پہنے، اس کے بعد خوشبو لگایا، نابینا تھے۔ کہتے ہیں کہ جابر نے مجھ سے کہا جب میں قبر حسین پر پہنچوں تو میرے ہاتھ کو مس کرنا، مجھے پکڑنا اور میرے ہاتھ کو لے کے جانا قبر حسین پر۔ عطیہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے یہی کیا، میں نے آپ کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا یہ قبر حسین آپ کے سامنے ہے۔ مس جو ہی کیا، جابر قبر حسین پر گر گئے، قبر حسین پر گر جاتے ہیں، لپٹ جاتے ہیں قبر حسین سے۔ کیا فرماتے ہیں؟ ابا عبداللہ یا حبیبی یا حسین، یا حبیبی یا حسین، اے میرے حبیب، اے مولا حسین، آپ کا غلام آج آپ کے قبر پر حاضر ہے۔ اے حبیبی، اے حسین، میں آپ کے قبر پر حاضر ہوں، آپ کیوں جواب نہیں دیتے؟ آپ کیوں جواب نہیں؟ یہ الفاظ دہراتے ہیں اور دہراتے دہراتے بے ہوش ہو جاتے ہیں قبر ابا عبداللہ الحسین پر۔ میں کہوں گا یا جابر، آپ نے تو عاشورہ کے دن آپ نہیں تھے وہاں پر، آپ تو شاہد نہیں ہیں، آپ نے نہ ابا عبداللہ الحسین کی اس جسم مطہر کو زخمی دیکھا، یا جابر آپ نے آپ کے کٹے ہوئے سر کو بھی نہیں دیکھا، یا جابر آپ نے زخمی بدن کو بھی نہیں دیکھا، اے جابر آپ نے ابا عبداللہ الحسین کے کٹے ہوئے سر کو بھی نہیں دیکھا، لیکن جو ہی آپ قبر پر حاضر ہوئے محبت میں آپ بے ہوش ہو گئے۔ یا جابر اسی قبر پر زینب نے بھی آنا ہے، کچھ دیر بعد زینب بھی اسی قبر پر حاضر ہوں گی، وہ زینب کے جو عاشور کے دن اس مقتل پہ آتی ہیں، پورا دیکھتی ہیں، امام کے جسد اقدس کو دیکھتی ہیں، کٹے ہوئے سر کو دیکھتی ہیں۔ یقیناً زینب کبریٰ نے کہا ہوگا اے بھیا حسین، اے بھیا حسین، آپ کو یاد ہے کہ جب عاشور کے دن میں آپ کے پاس آئی تھی میں آپ کو نہیں پہچان سکی تھی، میں آپ کو نہیں پہچان سکی تھی، اسی لیے میں نے کہا تھا انت اخی حسین، آیا آپ میرے حسین ہیں، بھیا حسین ہیں، لیکن اے حسین، اے بھیا، آج زینب آئی ہے آپ کے پاس چہلم پر، لیکن آپ اگر دیکھیں تو زینب کو نہیں پہچان سکیں گے، آپ آج زینب کو نہیں پہچان سکیں گے۔ زینب کو زندان شام نے بوڑھا کیا ہے یا حسین، یا حسین، دربار یزید نے زینب کی کمر جھکا دی ہے یا حسین، یا حسین، سکینہ کے نداؤں نے، سکینہ کے گریے نے، سکینہ کے پوری گریے نے اور آہ بکا نے اے بھیا میری کمر جھکا دی ہے حسین۔ عزادارو یہی زینب ہے، زینب یہ بین ممکن ہے کریں، لیکن یہی وجہ ہے کہ جب زینب کبریٰ مدینے واپس جاتی ہیں، واپس گھر پہنچتی ہیں، تو وہاں پہ شوہر حضرت عبداللہ اپنے بیگم کو نہیں پہچان سکتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، بحق شہدائے کربلا، بحق اسرائے کربلا، ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔